اور زور سے چلاؤ، مجھے تمہاری چیخیں سکون دے رہی ہیں۔ 15 سالہ حرم کو خوف سے لرزتے دیکھ وہ گہرا مسکرا رہا تھا۔ اس کے ارد گرد ایک بڑا سانپ تھا۔ تم جانتی ہو میڈیکل رپورٹس کے مطابق تمہارے بھائی نے میری بہن کو اتنا ذہنی ٹارچر کیا ہے کہ وہ مر گئی۔ ان سب کے بعد بھی تمہارے گھر والوں کو لگتا ہے تم سے محبت کرتا ہوں میں۔ زور سے دھاڑتے وہ جو ہی حرم کے قریب گیا، حرم بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس نے اس سانپ کو اٹھا کر واپس ڈبے میں ڈالا اور حرم کو باہوں میں اٹھاتے بیڈ پر ڈالا۔ وہ اٹھنے لگا۔ جب نظر حرم کے سفید چہرے پر پڑی، کاش وہ معصوم لڑکی اسے عام حالات میں ملتی تو وہ اتنا ظالم نہ ہوتا۔ پر 3 دن بعد، حرم آج تم سیدھا گھر جاؤ گی یا اکیڈمی؟ نہیں یار، آج میں سیدھا گھر جاؤں گی۔ آج میرے بھائی 5 سال بعد پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ وہی بھائی ہے نا تمہارا جس سے تمہیں بہت محبت ہے؟ ہاں یار، یہ وہی بھائی ہیں میرے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب میں بھی چلتی ہوں۔ حرم نے اپنی سہیلی کو خدا حافظ کہا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کا کالج اس کے گھر سے کچھ دوری پر تھا۔ وہ یونیفارم پہنے چپ چاپ چل رہی تھی جب پیچھے سے اس کی ناک پر کسی نے ایک خوشبودار کپڑا رکھا تھا اور حرم دیکھتے ہی دیکھتے اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ السلام علیکم اماں۔ وعلیکم السلام میری جان، میرے جگر کے ٹکڑے، تم کتنے بدل گئے ہو شاہزیب۔ روشان بیگم کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کو اتنے سالوں بعد اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر آنسو آ گئے تھے۔ نہیں اب رونا نہیں، میں آ گیا ہوں نا آپ کے پاس۔ اب میں کبھی واپس نہیں جاؤں گا۔ وعدہ کرو مجھ سے کہ تم اب کہیں نہیں جاؤ گے۔ واپس بولو شاہزیب۔ جی اماں، اب میں کبھی واپس نہیں جاؤں گا۔ اب میں پہلے سے مضبوط بن کر آیا ہوں۔ اب میں سب کو حقیقت سے آگاہ کروں گا اماں۔ اچھا چلو پہلے چل کر آرام کرو پھر کچھ کرنا۔ اماں حرم نہیں آئی ابھی تک؟ نہیں پتہ نہیں بیٹا، کہہ کر تو گئی تھی کہ آج اکیڈمی نہیں جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی مشکل ٹیسٹ مل گیا ہو اور ایمرجنسی میں اس کو اکیڈمی جانا پڑا ہو۔ بس آدھے گھنٹے تک آ جائے گی واپس۔ اماں 1 گھنٹہ ہونے کو آیا ہے، حرم ابھی تک گھر واپس نہیں آئی۔ اب تو روشان بیگم اور شاہزیب پریشان ہو گئے تھے۔ پہلے بھی کیا کبھی اتنا لیٹ آتی ہے؟ نہیں، پہلے تو ہمیشہ وقت پر آ جاتی ہے۔ میں نے اکرم کو کیا ہے فون، وہی حرم کو لینے جاتا ہے۔ ہیلو، ہاں اکرم کہاں ہو بیٹا؟ حرم تمہارے ساتھ ہے کیا؟ نہیں بیگم صاحبہ، بی بی نے کہا تھا کہ آج وہ خود آئیں گی۔ آج تو انہوں نے اکیڈمی بھی نہیں جانا تھا۔ جی میں تو داجی کے کسی کام سے شہر آیا ہوا ہوں، صبح سے ہی جی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو اکرم؟ اگر حرم تمہارے ساتھ بھی نہیں ہے اور وہ اکیڈمی بھی نہیں گئی تو پھر کہاں چلی گئی؟ کیا ہوا بی بی جی؟ چھوٹی بی بی گھر نہیں آئی کیا؟ نہیں اکرم، تم جلدی واپس آؤ۔ جی بڑی بی بی، میں ابھی شہر سے نکلتا ہوں۔ دوسری طرف شاہزیب اور روشان بیگم بھی کافی پریشان تھی۔ میں جعفر سے اب کیا کہوں گی، کہاں چلی گئی حرم؟ وہ تو ہر روز مجھے فون کر کے حرم کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اماں کیا آپ کو یقین ہے کہ جعفر کو ہماری بات پر یقین آ گیا ہوگا؟ ہاں بالکل بیٹا، ورنہ وہ تمہاری بہن سے محبت نہیں کرتا اور اس کے لیے رشتہ کیوں مانگتا؟ اماں مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے وہ حقیقت سے بالکل پرے ہے۔ کیا مطلب تمہاری بات کا؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ اماں یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ ہم سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہا ہو۔ بدلہ؟ کس بات کا بدلہ؟ جب ہم نے سب حقیقت بتا دی ہے پھر بدلہ کس بات کا رہ گیا؟ شاہزیب میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے، میری بچی کو کہیں سے تلاش کر کے لاؤ، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اماں آپ پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ آپ بس دعا کریں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو۔ انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہوگی۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہوگی۔ شاہزیب بھی پریشان تھا۔ ابھی وہ آسٹریلیا سے واپس لوٹا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے گھر آتے ہی ایک نئی مصیبت اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اس کی جان سے پیاری بہن جو بے حد معصوم اور ہر چیز سے بیگانہ ہے۔ جعفر بیٹا تم کہاں جا رہے ہو اور جو تمہارے چہرے پر اتنا پسینہ کیوں ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ جی اماں بالکل، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس کچھ کام کے سلسلے میں جا رہا تھا۔ آپ کو کوئی کام ہے کیا؟ ارے نہیں بیٹا، بس وہ حرم کے گھر عید لے کر جانی ہے، عید آ رہی ہے نا۔ تبھی جعفر کے چہرے پر پسینے کی بوندیں آئی تھیں۔ اماں ابھی ٹھہر جائیں، ابھی تو عید آنے میں بہت وقت ہے، رمضان باقی ہے، رمضان میں دیکھیں گے۔ اور ویسے بھی ابھی میں کچھ اپنی مرضی سے بھی اس کے لیے شاپنگ کرنا چاہتا ہوں، وہ کر لوں پھر اکٹھے چلیں گے۔ روبینہ بیگم کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں بھی کہوں کہ میرا بیٹا کہاں آج کل مصروف رہنے لگا ہے۔ ارے بھائی میں کیا جانتی تھی کہ آج کل ہماری مصروفیات ہی بالکل الگ ہیں۔ بس اماں کیا کروں، ابھی بہت سے ایسے کام ہیں جو سدھارنے ہیں، سب سیدھے کرنے ہیں۔ تم چھوڑو باقی سب کاموں کو، بس حرم پر توجہ دو۔ اب وہ تمہاری زندگی کا حصہ بننے والی ہے، تمہاری زندگی میں شامل ہونے والی ہے، اس کا خیال رکھنا تمہارا اولین فریضہ ہونا چاہیے۔ جی اماں میں کوشش کروں گا کہ اب زیادہ سے زیادہ وقت حرم کے لیے نکالوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، دھیان سے جانا اور جلدی واپس آ جانا۔ جعفر گھر سے باہر نکل آیا تھا مگر اس کا دل ابھی بھی گھبرا رہا تھا۔ ہاں ہیلو، کیا حالات ہیں؟ بس ٹھیک ہے، اس کو قابو میں رکھو اور ہاں اسے جیسے ہی ہوش آئے اس کے ہاتھ باندھ دینا۔
یا رکو، تم میں سے کوئی بھی اسے ہاتھ نہ لگائے، میں بس پہنچنے ہی والا ہوں، میں خود یہ معاملہ دیکھتا ہوں۔ آگے یاد رہے، تم میں سے کسی کو بھی اسے ہاتھ نہیں لگانا۔ اگر کسی سے غلطی ہوئی تو میں تم لوگوں کو معاف نہیں کروں گا، اور یہ بات تم لوگ اچھے سے جانتے ہو۔ دوسری طرف فون بند کر دیا گیا تھا۔ میرا سر کیوں اتنا بھاری ہو رہا ہے؟ وہ اپنا سر تھامے اٹھ بیٹھی تھی۔ یہ میرا سر اتنا بھاری کیوں ہو رہا ہے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پانی کا گلاس دے دو۔ تبھی کسی نے اس کے آگے پانی کا گلاس کیا تھا، مگر جیسے ہی وہ پکڑنے لگی، کسی نے پانی کا گلاس پیچھے کر دیا۔ اسے چن کر اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا تھا۔ جعفر، آپ یہاں پر؟ میں کہاں پر ہوں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس نے اندازہ ہوا کہ وہ اپنے گھر پر موجود نہیں ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں کہاں پر ہوں؟ مجھے پانی پینا ہے۔ پانی پینا ہے تمہیں؟ ابھی پلاتا ہوں۔ تبھی جعفر نے حرم کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ کیسا لگا نام؟ اور پینا ہے پانی؟ حرم نے سکتے کے عالم میں تھی۔ جعفر، آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ ہاں، ابھی تو تمہاری اور سزا باقی ہے۔ اب تم دن رات بس ایک سزا بھگتو گی۔ میں معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ مگر میں نے کیا کیا ہے؟ میرا جرم کیا ہے؟ تمہارا جرم یہ ہے کہ تم شاہ زیب کی بہن ہو۔ بھائی نے کیا کیا ہے؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کھل کر کہیں، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ پتہ چل جائے گا تمہیں، ابھی صبر رکھو۔ آہستہ آہستہ میں تمہیں سب بتاؤں گا۔ ایک دفعہ میں بتانے کا مزہ نہیں آئے گا نا، اسی لیے حرم کی آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگتا تھا۔ جعفر، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ مجھے آپ کی باتیں بہت خوفزدہ کر رہی ہیں۔ تمہیں خوفزدہ ہونا بھی چاہیے، آخر کو تمہارے بھائی نے جو کیا اسے تمہیں بھگتنا ہے۔ اب کبھی حرم چیخی تھی، کیا کیا ہے میرے بھائی نے؟ بابا، میرے بھائی کا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ مگر اسی پر جعفر نے اس کے چہرے پر پھر ایک تھپڑ رسید کیا۔ میرے سامنے اونچی آواز میں بولنے کی اجازت تمہیں نہیں ہے۔ تمہیں اتنی جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ تم میرے سامنے زبان چلاؤ۔ جس کو آج تک کبھی کسی نے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، وہ اپنے پسند کردہ لڑکے سے تھپڑ پر تھپڑ کھا رہی تھی۔ قسمت کا کیا ستم ظریفی تھی۔ شاہ زیب حرم کا کہیں پتہ چلا نہیں۔ اماں، اس کی سہیلیاں اور اکیڈمی وغیرہ سے بھی پتہ کر چکا ہوں۔ اس کی ایک سہیلی جو اس کے ساتھ ہی اکیڈمی جاتی تھی، اس کا کہنا تھا کہ آج تو وہ اکیڈمی آئی ہی نہیں۔ میرے آنے کی وجہ سے اس نے آج اکیڈمی سے چھٹی کی تھی اور وہ گھر کی طرف ہی چلی تھی۔ پھر کہاں چلی گئی وہ؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ کہاں چلی گئی حرم؟ کسی انجان آواز پر شاہ زیب نے اور روشان بیگم نے چونک کر دیکھا تھا۔ روشان بیگم کی تو جان لبوں پر آ گئی تھی۔ جعفر بیٹا، آپ؟ روشان بیگم نے گھبرائی نظروں سے شاہ زیب کی طرف دیکھا تھا۔ کیا بات ہے آنٹی، آپ اتنا پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں بیٹا، سب ٹھیک ہے، آؤ بیٹھو۔ جی آنٹی، وہ بس حرم سے ملنے آیا تھا۔ بھائی، آپ کب آئے؟ شاہ زیب جو بڑی تیکھی نظروں سے جعفر کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اس کی چوری پکڑنا چاہ رہا ہو۔ میں آج صبح ہی آیا ہوں۔ اور دیٹس گریٹ۔ اچھا آنٹی، ذرا حرم کو بلا دیں، مجھے اسے شاپنگ اور کمرے کی سیٹنگ کے بارے میں بات کرنی تھی۔ حرم بیٹا، وہ حرم تو ابھی… روشان بیگم کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی اور اپنی بات بھی مکمل نہیں کر پا رہی تھی۔ جعفر، مجھے اپنی بہن کا پتہ ہے، تم جیسے بھی شاپنگ کرو گے یا جیسے بھی روم کی سیٹنگ کرو گے، اس کو کچھ بھی برا نہیں لگے گا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ بہت معصوم ہے، اسے کسی چیز کا نہیں پتہ۔ شاہ زیب جعفر کو جو کہنا چاہ رہا تھا بہت دبے الفاظ میں کہہ گیا تھا۔ شاہ زیب نے چونک کر جعفر کی طرف دیکھا تھا، جیسے وہ جعفر کا سچ جان گیا تھا۔ بہرحال آج کل کی لڑکیوں کا کچھ پتہ بھی نہیں چلتا۔ کل شام تم حرم کو ساتھ لے جانا اور شاپنگ کروا لینا۔ ابھی وہ اپنی ایک بیسٹ فرینڈ کے گھر پر ہے اور لیٹ آنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ جعفر پہلے بالکل سیریس ہو گیا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، کل شام ملاقات ہوگی، موم کو بھی ساتھ لاؤں گا۔ شاہ زیب نے چونک کر جعفر کی طرف دیکھا تھا، جو شاہ زیب کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جعفر کی آنکھوں میں شاہ زیب کو بغاوت اترتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی۔ شاہ زیب جعفر کو تو کہہ گیا تھا کہ کل حرم کو لے جائے گا، مگر حرم ہوگی گھر پر تو لے جائے گا نا۔ اب ہم لوگ اس کو کہاں تلاش کریں گے؟ میں جانتا ہوں کہ حرم کہاں پر ہے۔ موم، بس آپ اپنا خیال رکھیے گا، میں جلدی حرم کو لے کر واپس آؤں گا۔ دیکھو حرم، کچھ ہی دیر میں شاہ زیب تمہیں ڈھونڈ کر لے جائے گا، لیکن اگر تم نے کچھ بھی سچ بتایا تو میں جو تمہارے ساتھ کروں گا وہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ وہ معصوم لڑکی جس نے کبھی کسی کی تیز آواز بھی برداشت نہیں کی تھی، آج وہ اپنے منگیتر کی دھمکیاں بھی برداشت کر رہی تھی۔ بولو، خاموش رہو گی نا، یا پھر تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں پر ہی رکھ لوں؟ نہیں، میں خاموش رہوں گی، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ صبح سے پہلے شاہ زیب تمہیں ڈھونڈے، میں تمہیں خود اس کے حوالے کر دوں۔ حرم بیٹا، کہاں چلی گئی تھی تم اور اس وقت گھر آ رہی ہو؟ کہاں تھی تم؟ شاہ زیب تمہیں ڈھونڈنے گیا تھا۔ وہ میں بہت تھک گئی ہوں، ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں بیٹا، کرو ریسٹ، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم گئی کہاں تھی؟ اپنی دوست کے گھر سٹے کیا تھا، ایک ٹیسٹ تھا تو کمبائن اسٹڈی کے لیے مجھے اپنی دوست کے گھر جانا پڑا۔
शुक्र खुदा का, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था हरम। कभी भी आज तक तुम ऐसे बताए बगैर लेट नहीं आई थी। मगर हरम खामोशी से अपने कमरे में चली गई। तभी रोशानी बेगम ने शाहजेब को फ़ोन किया था। शाहजेब, हरम घर आ गई है। ओह थैंक गॉड। उससे पूछे ये कहाँ पर चली गई थी? हाँ मैंने पूछा है, वो अपने दोस्त के घर थी। तुम आ जाओ घर, फिर मिलकर बात करते हैं। अभी तो वो काफ़ी थकी हुई लग रही है, इससे मैंने उसे आराम करने का कहा है। ठीक है मॉम, मैं आ रहा हूँ। जाफ़र, तुमने कर ली हरम के लिए शॉपिंग? जी मॉम, कर ली है। अब जब कहेंगे तभी हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, मैं आज ही रोशानी बेगम से बात करती हूँ। रुबीना बेगम ने चहकते हुए जाफ़र को इत्तला दी थी। हरम आओ बेटा, जाफ़र और इसकी मम्मा आई हैं। मॉम मुझे भी नहीं आना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बेटा ऐसे परेशान नहीं होते, आ जाओ, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मगर हरम बहुत घबराई हुई थी। वो बेदिली से तैयार होकर जैसे ही नीचे पहुंची तो सामने जाफ़र को बैठे देखकर थर थर कांपने लगी थी। उसका ऐसे डरना घबराना जाफ़र को बहुत मज़ा दे रहा था। आओ बेटा, मेरे पास बैठो। रुबीना बेगम ने हरम को अपने पास बुलाया तो वो सलाम करते ही बैठ गई। शाहजेब की मुसलसल नज़र हरम और जाफ़र पर थी। बहन, आज हम अपनी बेटी को ईद देने आए हैं, लेकिन साथ ही साथ हम तारीख भी लेकर जाएंगे। अब मैं अपनी बच्ची को ज़्यादा देर इधर नहीं रहने दूंगी। मगर हरम की आंखों में आंसू आ गए थे और वो हिचकियों के साथ रोने लगी थी। जाफ़र को न जाने उसके आंसू क्यों तकलीफ दे रहे थे। तभी वो मुट्ठियों को भेंजे गुस्सा करते हुए घर से बाहर चला गया था। अरे बेटा, ऐसे नहीं रोते, आप भी मेरी बेटी हो। मैं समझ सकती हूँ कि आप अपने घर वालों को छोड़ने के लिए परेशान हो, लेकिन हर बेटी को रुखसत होकर जाना पड़ता है। और फिर जाफ़र तो आपसे इतना प्यार करता है, आपको किस बात की परेशानी है, आप मुझे बताओ। अगर कभी जाफ़र आपको कुछ कहे भी तो आप मुझे उसकी शिकायत कर सकती हो। मैं भी आपकी माँ हूँ। बेटा, हमने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था। शाहजेब के दिल में हलचल मच गई थी। आखिर क्या वजह थी जो हरम इस तरह परेशान हो रही थी? पहले तो कभी ना तो उसने सुना था और ना ही कभी उसको इतना परेशान देखा था। वो तो इस रिश्ते से खुशी बहुत थी, फिर आखिर ऐसा क्या ही एक दिन में हो गया था कि वो इतना परेशान होने लगी थी? रुशानी बेगम और जाफर जा चुके थे और शाहजेब ने मौका पाते ही हरम को काबू में लिया था। हरम, एक बात मुझे सच सच बताओ, क्या जाफर तुम्हें परेशान करता है? क्या वो तुम्हें कुछ कहता है? नहीं नहीं भाई, आपको किसने कहा? हरम के चेहरे पर एकदम ही परेशानी आई थी, जो शाहजेब की नजरों से दूर नहीं थी। फिर क्या बात है कि उसके नाम पर तुम परेशान हो जाती हो और क्यों उसे शादी पर रोने लगती हो? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। नहीं भाई, ऐसे तो कोई बात नहीं है, आपको यकीनन कोई वहम हुआ होगा। हरम, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरा फर्ज हो। अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे बताओ, मैं आज ही जाफर से तुम्हारा रिश्ता खत्म कर दूंगा, मगर तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। हरम का तो जी चाहा कि वो अपने भाई को सब कुछ बता दे, मगर फिर जाफर से डरती उसने कुछ ना कहा। तो ठीक है, फिर अगर मेरी बहन वहां पर खुश है तो हम जल्दी तुम्हारा रिश्ता कर देंगे। मैं अम्मा से कहता हूँ कि वो अगले महीने की ही तारीख दे दे। ये नेक काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अदा कर देना चाहिए। इतना कहकर शाहजेब कमरे से चला गया और हरम सिर्फ दरवाजे को देखती रह गई। वो दुल्हन बनी जाफर के कमरे में बैठी हुई थी। आज सन तो ऐसा था जैसे जाफर को हलाक ही कर देगा। तभी जाफर कमरे में दाखिल हुआ था। उसके हाथ में एक बड़ा सा डिब्बा था। कैसी हो जाना, बहुत देर कर दी तुमने मेरे कमरे में आने में। तुम्हारी ये वफादारी मुझे पसंद आई। तुमने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। देखो, आज मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। हरम ने घबराते हुए जाफर की तरफ देखा और दिल में सोचने लगी कि शायद वो इसको आजमा रहा था। हो सकता है कि जाफर ऐसा ना हो जैसा हरम को लग रहा था। तभी जाफर ने उस डिब्बे को हरम के आगे किया और उसे खोलने की फरमाइश की। हरम ने कांपते हुए हाथों से जैसे उस डिब्बे को खोला, हरम के पैरों तले जमीन निकल गई। उससे चीख मारते हुए इस डिब्बे को दूर फेंका जिससे सांप निकला था। जाफर हरम की इस हरकत पर ऊंची ऊंची हंसने लगा था। क्या हुआ जानू, घबरा क्यों गई? तोहफा पसंद नहीं आया क्या? हरम ने हैरत से और बेयकीनी से जाफर को देखा। इस वक्त उसे जाफर की दिमागी हालत दुरुस्त नहीं लग रही थी। तभी जाफर आगे बढ़ा और उस सांप को पकड़कर हरम के आगे करने लगा। हरम अपने बिस्तर से उठती जोर जोर से चीखने लगी, बचाओ मुझे, बचाओ आंटी, मुझे बचा ले आंटी, भाई। और जोर से चिल्लाओ, मुझे तुम्हारी चीखें सुकून दे रही हैं। 15 साला हरम को खौफ से लरजते देख वो गहरा मुस्कुरा रहा था। उसके इर्द गिर्द एक बड़ा सांप था। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस सांप को मुझसे दूर करें, ये मुझे डस लेगा। तुम जानती हो मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को इतना ज़हनी टॉर्चर किया कि वो मर गई। इन सब के बाद भी तुम्हारे घर वालों को लगा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जोर से धारते वो जो ही हरम के करीब गया था, हरम बेहोश हो चुकी थी। उसने उस सांप को उठाकर वापस डिब्बे में डाला और हरम को बाहों में उठाते बेड पर डाला। वो उठने लगा जब हर नजर हरम के सफेद चेहरे पर पड़ी। काश वो मासूम लड़की उसे आम हालात में मिलती तो वो इतना जालिम ना होता। आज 3 दिन हो गए थे, हरम को वो किसी न किसी चीज से टॉर्चर कर रहा था। हरम हर वक्त रोती रहती और जब रुबीना बेगम मुझसे पूछती तो वह कहती थी कि मुझे अपने माँ बाप की याद
یاد آ رہی ہے۔ 3 دن ایسے ہی گزر گئے، نہ حرم کچھ کھا پی رہی تھی۔ روبینہ بیگم جعفر سے کہتی کہ یہ تو کہہ کر بات ٹال دیتا کہ جب اسے بھوک لگے گی تو وہ کھا لے گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ روبینہ بیگم بھی پریشان تھی، کیا وجہ ہے، کیوں حرم اس طرح کر رہی ہے؟ مگر اندر کی بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ جعفر کے سختی سے منع کرنے پر حرم نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، پر 3 دن بعد جو جعفر کو پتہ چلا، اس کے بعد جعفر کو لگا کہ وہ سانس بھی نہیں لے پائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ٹھیک سے پتہ کرواؤ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میڈیکل رپورٹس کے حساب سے تو میری بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور اسے مینٹلی ٹارچر کیا گیا تھا۔ جی صاحب، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، مگر ان کو مینٹلی ٹارچر شاہ زیب صاحب نے نہیں کیا تھا، بلکہ آپ کے بہترین دوست بلال نے کیا تھا۔ شاہ زیب بے قصور ہے، وہ تو بس آپ کی بہن سے محبت کرتے تھے، اور آخری وقت میں شاہ زیب صاحب بھی آپ کی بہن کو ہسپتال لے کر گئے تھے بلال سے چھڑوا کر، مگر اس وقت حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ سارا الزام شاہ زیب پر آ گیا تھا۔ انہوں نے آپ کو سب کچھ سچ بتانے کی کوشش کی، مگر اس وقت آپ نے کچھ سننا ہی نہیں چاہا تھا۔ جعفر فون بند کر کے پریشان کن حالت میں سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا، تبھی روبینہ بیگم اس کے پاس آئی۔ موم، اس رات کیا ہوا تھا، مجھے صاف صاف بتائیں، بالکل سچ۔ عالیہ کس کے ساتھ تھی، شاہ زیب کے ساتھ یا بلال کے ساتھ؟ بلال جعفر کا نہ صرف بہترین دوست ہے بلکہ اس کا خالہ زاد بھی تھا۔ موم بتائیں ورنہ میں مر جاؤں گا۔ نہیں جعفر، ایسے مت کہو، میں تمہیں سچ بتاتی ہوں۔ جعفر، عالیہ کا گنہگار کوئی اور نہیں بلکہ بلال ہی ہے۔ مجھے حقیقت اس روز پتہ چلی جس روز میں آخری دفعہ عالیہ کا کمرہ صاف کرنے گئی تھی۔ وہاں پر پڑا اس کا خط دیکھ کر مجھے حقیقت معلوم ہوئی تھی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ تم شاہ زیب کو مجرم سمجھ چکے تھے، پھر میرے دل میں بھی لالچ آ گیا کہ اگر تمہیں پتہ چلا کہ بلال سب کا قصوروار ہے تو مجھے اپنی بہن سے رشتہ توڑنا پڑے گا۔ بچوں کی وجہ سے میں اپنا رشتہ نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ بلال عالیہ کو پسند کرتا تھا، مگر عالیہ شاہ زیب کو، شاہ زیب عالیہ کو پسند کرتے تھے، تو انہوں نے شادی کا بھی فیصلہ کیا تھا۔ جب بلال کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے عالیہ کو دھمکی دینا شروع کر دی، مگر عالیہ کو سب سے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تبھی وہ عالیہ کو اغوا کر کے لے گیا اور اسے مینٹلی ٹارچر کرنے لگا۔ شاہ زیب کو جب یہ بات پتہ چلی کہ عالیہ گھر سے غائب ہے، ان دنوں تم بیرونی ملک تھے، میں تمہیں وہاں پر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے شاہ زیب سے بات کی۔ جس وقت شاہ زیب کو پتہ چلا تو وہ مسلسل عالیہ کو تلاش کرنے لگا اور اس نے عالیہ کو ڈھونڈ لیا، مگر اس وقت عالیہ کی جو حالت تھی اس کا بچنا ناممکن تھا۔ پھر جب تمہیں عالیہ کی موت کا پتہ چلا تو تم آئے، اس وقت حالات ایسے تھے کہ سارا کچھ شاہ زیب کے سر پر ڈال رہا تھا۔ میں بھی خاموش رہی کیونکہ میری بیٹی جا چکی تھی، اس کا اتنا بڑا غم تھا کہ کسی اور طرف دھیان ہی نہیں جا رہا تھا، اور پھر جب دھیان گیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جعفر کی آنکھوں کے سامنے حرم کا معصوم چہرہ گھوم گیا تھا، اس کا ڈرا گھبرایا ہوا چہرہ اسے تکلیف دیتا تھا۔ ماما، آپ جانتی ہیں آپ نے یہ سچ چھپا کر کتنا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ کی وجہ سے ایک بے قصور بے گناہ لڑکی پچھلے 3 دنوں سے میرے ظلم برداشت کر رہی ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، مجھے لگا شاہ زیب بھی میری بہن کا قصوروار ہے، مجرم ہے اس کا، تبھی میں نے یہ شادی کی۔ میں حرم سے محبت نہیں کرتا تھا، یہ شادی صرف اس سے بدلہ لینے کے لیے کی تھی۔ جعفر، میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی، تم ایک بے قصور لڑکی سے بدلہ لے رہے ہو۔ چلو مان بھی لیا کہ شاہ زیب نے ہی تمہاری بہن کے ساتھ سب کچھ کیا تھا، لیکن اس سب میں حرم کا کیا قصور تھا؟ تم بھی مجرم نکلے حرم کے، جیسے بلال نے تمہاری بہن کے ساتھ ظلم کیا تم نے بھی وہی حرم کے ساتھ کیا۔ نہیں نہیں، میں حرم کا مجرم نہیں ہوں، میں اسے معافی مانگ لوں گا، مجھے یقین ہے وہ مجھے معاف کر دے گی، میں اس میں ایسے دنیا بھر کی خوشیاں دوں گا۔ خدا نہ کرے وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تو کیا کرو گے؟ جعفر، جانتے ہو، نہیں ماں، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں اس کے بغیر کیسے رہوں گا؟ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو میں مر جاؤں گا۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، میں ابھی جا کر اسے معافی مانگتا ہوں۔ جعفر جیسے ہی پیچھے کو مڑا تھا، سامنے حرم کو کھڑے دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ حرم کی آنکھوں سے گرم سیال بہہ رہا تھا، کالے رنگ کی لمبی فراک میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، کچھ جعفر کی قربت کا نشہ تھا جو اس پر چھایا ہوا تھا۔ پیچھے بالوں کا جوڑا بنایا کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، لال انگارہ سوجی ہوئی آنکھیں، لال چھوٹی سی ناک اور کپ کپاتے ہونٹ جعفر کو بے قابو کر رہے تھے۔ حرم، میری بات سنو۔ جعفر جیسے ہی حرم کے پاس جا کر اس کا ہاتھ پکڑنے لگا، حرم 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ مجھے اپنی موم کے گھر جانا ہے، میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی، مجھے آپ سے طلاق چاہیے، بدلہ تو آپ کا پورا ہو گیا ہوگا۔ اور اس وقت جعفر کو لگا کہ ساتوں آسمان اس کے سر پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ حرم، تم میری بیوی ہو، میں کبھی تمہیں طلاق نہیں دوں گا، یہ بات اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ آج یہ بات تم اپنی زبان پر لے کر آئی ہو، آئندہ کے بعد لے کر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا، سمجھی تم؟ حرم بے دردی سے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے جعفر کو دیکھ رہی تھی۔ اس زندگی سے بہتر ہے کہ آپ میری جان ہی لے لیں، آپ کے ساتھ رہی تو پل پل مرتی رہوں گی۔
हरम, मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि तुम मेरे साथ रह भी नहीं सकती। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मैंने गुनाह किया है, मैं उसका कफारा अदा करूँगा। तुम मुझे एक मौका तो दो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, इतना कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी, मुझे छोड़कर जाने का कैसे सोच सकती हो? उस वक़्त जाफ़र की जो हालत थी वो किसी छोटे बच्चे की मानंद थी, जो अपनी चीज़ खो जाने पर घबरा रहा था, डर रहा था। हरम, बस मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। तुम चाहे जितनी मर्ज़ी सज़ा देना मुझे, मैं अब तक नहीं करूँगा। अब तो जाफ़र की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। रुबीना बेगम दूर खड़ी दोनों की हालत पर फूट-फूट कर रोने लगी। बस कर दो तुम दोनों की ये हालत मुझसे नहीं देखी जा रही। एक जान है तो एक जान का टुकड़ा है। हरम, मेरा बच्चा, मेरे कहने पर एक दफ़ा उसको माफ़ कर दो। मैं मानती हूँ कि उससे गलती हुई है, मगर इसमें किसी हद तक कसूर मेरा है। अगर मैंने उसको सच बता दिया होता, बेशक बाद में ही सही, तो शायद ये नौबत ना आती। हरम मुसलसल रो रही थी और नाम में सर हिला रही थी। जाफर, आप जानते हैं कि आपने मुझे कितनी अजियत दी है। इन 3 दिनों में ही इतनी अजियत के सारी जिंदगी में आप इसका कफारा अदा करें तो शायद ना हो पाए। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन मुझे छोड़कर जाने का जो तुमने फैसला लिया है वो मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। ये बात हमेशा याद रखना, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, फिर चाहे मुझे तुम पर सख्ती करनी पड़े। मॉम, आप इसे समझाएं ना कि ये कहीं ना जाए मुझे छोड़ के। मैं क्या करूँगा इसके बगैर? आप मुझे यहाँ पर रखना क्यों चाहते हैं? आप तो मुझसे प्यार भी नहीं करते, अभी अभी हमने खुद ही एतराफ़ किया है इस बात का। तभी जाफर के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। उसे लगा कि उसने गलत वक्त में गलत अल्फाज बोल दिए थे। हरम, वो तो मैं बस मॉम को बस जाफर, आपने सिर्फ मुझे तकलीफ दी, बल्कि मुझे धोखा भी दिया। मेरा क्या कसूर था? मैंने तो कभी आपसे बेवफाई करने का सोचा भी नहीं था। अब मुझे एक दफ़ा बताएं तो सही कि आप मुझे क्यों यहाँ पर लेकर आना चाहते थे? मेरे भाई का कसूर होता तो मैं खुशी खुशी खुद आ जाती आपके साथ। उस वक़्त जाफ़र को हरम की 15 साल की लड़की नहीं लग रही थी, बल्कि मोहब्बत में शिकस्त पाने वाली एक मैच्योर लड़की लग रही थी। और जाफ़र को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, किस तरह हरम का भरोसा दोबारा से कायम करे। तुम मुझे क्या सज़ा देना चाहती हो? हरम, तलाक के अलावा तुम कुछ भी कह सकती हो। ठीक है, आपको मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर रहना पड़ेगा। मैं अपने घर जाऊं, अपने माँ बाप के पास, और आप मुझसे कभी नहीं मिलेंगे। फिर भी ये निकाह करना, ये कैसे मुमकिन है? हरम, ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दे सकता। एक मौका तो दो अपने साथ रहकर। अब की मर्तबा जाफ़र रोते हुए उसके पैरों में बैठ गया था, और यहाँ पर हरम की भी हद ख़त्म हो गई थी। वो भी फूट-फूट के रोने लगी। आपने मुझे इतनी तकलीफ़ दी है, इन 3 दिनों में इतनी अज़ियतें आपने मुझे दी हैं, सारी ज़िंदगी इनको भुलाने में लगेगी। मुझे आपसे डर लग रहा था, मैं आपके साथ कैसे ज़िंदगी गुज़ारूँगी। नहीं हरम, ऐसे मत कहो, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। हरम, बच्चे, एक दफ़ा इसको माफ़ कर दो। हरम ने शाहज़ेब की आवाज़ पर चूमकर शाहज़ेब की तरफ देखा था। भाई का कहा मानो, और एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा अपने शौहर को। मैं जानता हूँ कि उसने जो किया वो गलत किया, लेकिन माफ़ करने वाला अल्लाह को बहुत पसंद है। तुम करोगे ना माफ़ भाई के कहने पर? और फिर हरम ने जाफ़र को दिल से माफ़ कर दिया था। पहले तो वो चुप चुप रहती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता जाफ़र ने उसके साथ इतना दोस्ताना रवैया रखा कि हरम को खुद पर रश्क होता है। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आता था कि उसे इतने प्यार करने वाला, इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर मिला है। जाफ़र ने भी कोई पसंद नहीं छोड़ी थी हरम को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने में। वो तो इसी बात पर बहुत खुश था कि हरम उसके साथ है। 1 साल के बाद अल्लाह ने हरम की गोद भी भर दी थी। इस दौरान जाफ़र ने हरम का बहुत ख्याल रखा था। डॉक्टर्स का कहना था कि वो उम्र में अभी बहुत छोटी है, इसलिए पेचीदगियाँ हो सकती हैं, लेकिन जाफ़र ने उसका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर वो मुसलसल चक्कर लगा रहा था। उसके चेहरे पर फिक्र साफ जाहिर हो रही थी। क्या बात है जाफ़र, क्यों इतना परेशान हो? बेटा, हरम बिल्कुल ठीक है। रुशानी बेगम आगे बढ़ी और जाफ़र के कंधे पर हाथ रखा था। आप दुआ करें कि हरम को कोई तकलीफ ना हो, आराम सुकून से ही हो जाए। और फिर बच्चों के रोने की आवाज़ पर सबने दरवाजे की तरफ देखा। हरम को जुड़वा बच्चे हुए थे, एक बेटा और एक बेटी। नर्स ने जैसे ही जाफ़र के सामने उसके बच्चे किए तो जाफ़र ने उनको देखे बगैर ही नर्स से कहा कि मेरी बीवी कैसी है, वो ठीक तो है ना? जी जी जाफ़र साहब, वो बिल्कुल ठीक है। आप अपने बच्चों को तो देखिए, कितने खूबसूरत हैं आपके बच्चे। नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा तो जाफ़र ने कहा, नहीं, पहले मैं अपनी बीवी को देखूंगा, फिर अपने बच्चों की तरफ आऊंगा। और फिर जब तक जाफ़र ने हरम को सही सलामत देख नहीं लिया, तब तक उसने सुकून का सांस नहीं लिया था। हरम, लो भाई, अपने बच्चों को देखो। जाफ़र ने अभी तक इन पर नज़र भी नहीं की। जाफ़र का कहना था पहले वो अपनी बीवी को देख ले, फिर ही अपने बच्चों की तरफ देखेगा। हरम हैरत और बेयकीनी से जाफ़र की तरफ देखा था।
آپ نے واقعی ابھی تک بچوں کو نہیں دیکھا؟ وہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا پہلے۔ جعفر پریشان ہو گیا تھا کہ کہیں حرم اس بات پر بھی ناراض نہ ہو جائے، مگر حرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کیا ہوا حرم؟ رو کیوں رہی ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں ڈاکٹر کو بلاؤں اگر کہیں درد ہے تو؟ نہیں، مجھے درد نہیں ہو رہا، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں کہ مجھے خدا نے اتنا پیارا محبت کرنے والا شوہر دیا ہے۔ جعفر دیکھے تو یہ کتنے پیارے ہیں، بیٹی بالکل میرے جیسی ہے اور بیٹا بالکل آپ کے جیسا۔ میں تو دعا کرتی ہوں کہ یہ آپ کی طرح کا ہی نکلے تاکہ اس کی بیوی بھی ایسے ہی خوش ہو، اور میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کو بھی آپ جیسا شوہر ملے، اتنا پیار اور محبت کرنے والا۔ حرم کے منہ سے اس طرح کے الفاظ سن کر جعفر نے بے یقینی سے حرم کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو۔ آج حرم کے الفاظ سے اسے محسوس ہوا تھا کہ اس نے جعفر کو معاف کر دیا ہے۔ حرم تو نہیں جانتی تھی تم نے کتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں سے اتارا ہے۔ آج تم نے مجھے ہر پریشانی سے آزاد کر دیا۔ حرم کیونکہ خود بھی چھوٹی تھی، اس لیے بچوں کو سنبھالنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ جعفر نے حرم کا اس میں بھی بھرپور ساتھ دیا تھا۔ حرم کئی مرتبہ بچوں کو سنبھالتے ہوئے رونے لگ جاتی۔ آج کئی دنوں بعد حرم اور جعفر حرم کے گھر گئے تھے۔ شکر ہے تم دونوں آئے، اب اس کو سمجھاؤ، 32 کا ہو گیا ہے ماشاءاللہ، لیکن ابھی بھی شادی کرنے پر تیار نہیں ہے۔ حرم تم ہی کچھ اپنے بھائی کو سمجھاؤ، بھائی آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ماما آپ کی وجہ سے کتنی پریشان ہیں۔ میں نے موم کو کہا کہ یہ گھر پہ کوئی ملازمہ رکھ لیتے ہیں، شادی کرنا ضروری تو نہیں مگر سنبھالنے کے لیے، اور میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن کیا وجہ ہے بھائی؟ وجہ عالیہ ہے، کیونکہ میں کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کروں، جبکہ میں جانتا ہوں کہ میں اتنی محبت کسی سے نہیں کر پاؤں گا جتنی میں عالیہ سے کرتا تھا۔ جعفر کی آنکھوں میں افسردگی آ گئی تھی اپنی بہن کا سن کے۔ یقیناً میری بہن بہت خوش نصیب تھی جس کو اتنا پیار کرنے والا شخص ملا تھا، لیکن ایک بات کہوں گا، گزرا ہوا وقت اور گزرے ہوئے لوگ کبھی نہیں آتے۔ میری ماں نے تو اب شادی کر لیں، اس گھر کو بھی ایک حرم جیسی لڑکی کی ضرورت ہے۔ حرم کے چہرے پر اپنی تعریف پر مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ جعفر ہر پل اسے اس بات کا احساس دلاتا رہتا تھا کہ وہ جعفر کے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ آج جعفر اور حرم کی محبت امر ہو گئی تھی۔